الشمس سورج، یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 91 ہے۔ یہ مکی سورت نفس کی پاکیزگی اور اللہ کے خلاف سرکشی اور نافرمانی سے بچنے کے موضوع پر ہے۔ یہ سورت مختلف قسموں سے شروع ہوتی ہے جو اللہ کی تخلیق کی عظمت اور چیزوں کے باہمی تعلق اور مقصد کو بیان کرتی ہے۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کی روشنی کی پیروی کرتا ہے اور اسے منعکس کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چاند اپنی روشنی کے لیے سورج پر انحصار کرتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ اسے ظاہر کرتا ہے۔ یہ سورج کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے جب وہ دن کو روشنی اور گرمی سے بھر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا لیتی ہے، یہ سکون فراہم کرتی ہے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ والارض وما طحاها، اور زمین اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ پھر اللہ نفس یا روح کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا انداز آخرت میں کامیابی یا ناکامی طے کرے گا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس میں حق اور باطل کا شعور عطا کیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بے شک وہی کامیاب ہے جو اپنی روح کو پاک کرتا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہی ناکام ہے جو اسے خراب کرتا ہے، جو اسے بری عادت میں ڈال دیتا ہے جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ہوتا ہے۔ سورت کے آخری حصے میں اللہ صالح علیہ السلام اور قوم سمود کی مثال پیش کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور بے شمار برائیوں میں ملوث رہے۔ ایک دن انہوں نے صالح علیہ السلام سے معجزے کی درخواست کی تو اللہ نے ایک معجزاتی اونٹنی بھیجی۔ کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے تکبر کی وجہ سے حق کے پیغام کو رد کر دیا۔ اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے سب سے بدتر شخص اونٹنی کو مارنے کے لیے اٹھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، لیکن اللہ کے رسول نے انہیں خبردار کیا، اللہ کی اونٹنی کو مت اذیت دو اور اس کے پانی پینے کی باری کا احترام کرو۔ انہوں نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ اونٹنی کو مخصوص دنوں میں بغیر کسی رکاوٹ کے پانی پینے دیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی اور اونٹنی کو ذبح کر دیا تو رب نے انہیں سزا دے کر زمین میں ملا دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اسے نتائج کا کوئی خوف نہیں۔ اگرچہ اونٹنی کو صرف ایک شخص نے مارا لیکن قوم سمود نے اس جرم کی حمایت کی اور اللہ کے احکامات کو تکبر سے رد کیا، لہٰذا سب کو سزا ملی۔ اس سورت کا بنیادی سبق یہ ہے کہ اللہ نے ہماری روح میں فطری طور پر اچھے اور برے کا شعور عطا کیا ہے۔ اس نے ہمیں راستے کا انتخاب کرنے کی آزادی دی ہے۔ اللہ کے احکامات کی مسلسل نافرمانی روح کو خراب کرتی ہے، جیسا کہ قوم سمود کی مثال سے ظاہر ہوا۔ تاہم نیک عمل کرنا اور برے اعمال سے بچنا بہت محنت طلب ہے جو اللہ کو پسند ہے، لہٰذا ہمیں اس کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے فضل سے اس نے نیک کوششوں کا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مواد تک رسائی آسانی سے حاصل کر سکیں۔